ذرا تصور کیجئے آپ قید ہیں۔ قید بھی کسی معمولی جگہ نہیں بلکہ ایک عظیم الجثہ مچھلی کے پیٹ میں۔ آپ کے گرد رات کا گہرا اندھیرا ہے، نیچے سمندر کی بے پناہ گہرائیاں ہیں اور اوپر پانی کا بوجھ۔ سانس لینا محال، زندگی کی کوئی امید نہیں اور موت کی آہٹ ہر پل سنائی دے رہی ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ اس خوفناک مقام پر بھی اللہ کا ایک برگزیدہ پیغمبر پورے ہوش و حواس میں تھا؟ وہ پیغمبر جو اس لیے مچھلی کا لقمہ بنا کہ اس نے ایک عظیم خطا کی تھی۔ وہ کون تھے؟ ان سے ایسی کون سی بھول ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سخت آزمائش دی؟ اور سب سے بڑھ کر وہ کون سے عظیم کلمات تھے جو انہوں نے ان 3 اندھیروں میں کہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف بچا لیا بلکہ قیامت تک کے لیے ہر پریشان حال انسان کی نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ آج ہم تاریخ کے پردوں سے اس عظیم ہستی کی داستان نکال لائیں گے جن کا امتحان مایوسی کی انتہا اور غصے کی شدت سے شروع ہوا اور اختتام 3 گہرے اندھیروں میں ہوا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ امید کے ٹوٹنے اور پھر عروج پر پہنچنے کا ایک قرآنی معجزہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رحمت الہی سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے غلطی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ ایمان اور معجزے کے اس سفر میں آخر تک شامل رہیے۔ یہ واقعہ ہے عراق کے قدیم شہر نینوا کا، جو اس زمانے کی طاقتور اشوری سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ 1 لاکھ سے زیادہ آبادی، مگر سب کے سب شرک، بت پرستی اور دنیا پرستی کے گہرے گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت یونس بن متی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ 40 سال تک، جی ہاں پورے 40 سال تک آپ نے مسلسل انہیں توحید کی دعوت دی، مگر انہیں اپنی طاقت اور بادشاہت پر غرور تھا اور انہوں نے پیغمبر کو جھٹلا دیا اور انہیں دھمکیاں دی۔ جب قوم کی سرکشی انتہا کو پہنچ گئی اور حضرت یونس علیہ السلام شدید مایوسی اور غصے کا شکار ہوئے تو آپ نے ایک حتمی فیصلہ کیا۔ آپ نے قوم کو 3 دن کے اندر عذاب الہی سے خبردار کیا اور پھر اللہ کی اجازت کا انتظار کیے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہیں پر وہ نازک موڑ آتا ہے جہاں ایک پیغمبر سے صبر اور توکل میں لغزش ہوئی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں آپ کی اس کیفیت کا یوں ذکر فرمایا، اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے کی حالت میں چلا گیا اور سمجھا کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے۔ ایک پیغمبر کو حکم نہیں تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے پہلے اس مقام کو چھوڑے، اور اسی غصے اور بے صبری نے انہیں ایک ایسی آزمائش کی طرف دھکیل دیا جو تاریخ میں بے مثال ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے جاتے ہی آسمان پر عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونے لگی۔ ایک عظیم سیاہ بونی جیسا بادل نینوا کے سروں پر چھا گیا۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہلاکت یقینی ہے، لیکن یہاں ایک ایسا معجزہ ہوا جو پوری تاریخ میں کسی قوم کے ساتھ نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے ہلاکت کو قریب دیکھ کر یکجان ہو کر سچی توبہ کا فیصلہ کیا۔ ہر کسی نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، زمین پر گڑ گڑا کر گریہ وزاری کی اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ ان کی ندامت اور توبہ اتنی خالص تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور عذاب کو ٹال دیا۔ اس انوکھے واقعے کا ذکر سورہ یونس میں ہے، تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لاتی اور اس کا ایمان اسے فائدہ دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی ذلت کا عذاب ان سے ہٹا دیا۔ پوری تاریخ میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہی وہ واحد قوم تھی جو مکمل طور پر ایمان لائی، اور ان کا ایمان عذاب کے آنے پر بھی قبول کر لیا گیا۔ مگر پیغمبر اس وقت کہاں تھے؟ وہ تو اللہ کی اجازت کے بغیر غصے میں جا چکے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس معجزاتی نجات سے بے خبر تھے اور ایک کشتی میں سوار ہو کر سمندر کی طرف نکل پڑے، لیکن تقدیر کا کھیل کچھ اور تھا۔ کشتی گہرے پانی میں پہنچی تو ایک خوفناک طوفان نے اسے گھیر لیا۔ جب کشتی ڈوبنے لگی تو ملاحوں نے کہا کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ فیصلہ ہوا کہ قرعہ ڈالا جائے تاکہ بوجھ ہلکا ہو۔ سبحان اللہ!
3 مرتبہ قرآن ڈالا گیا اور تینوں مرتبہ نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ لوگوں نے کہا یہ تو سجدوں والا چہرہ ہے، یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے، مگر اللہ کا فیصلہ اٹل تھا اور مجبوراً آپ کو سمندر کی موجوں کے سپرد کر دیا گیا۔ اور عین اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الجثہ مچھلی کو حکم دیا، اسے نگل لے مگر اسے تکلیف نہ پہنچانا، یہ تیرا شکار نہیں، یہ میرا بندہ ہے۔ اور یوں حضرت یونس علیہ السلام 3 اندھیروں کی قیدی بن گئے، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ مچھلی کے پیٹ میں جہاں ہر طرف موت تھی، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کو پہچانا۔ یہ توبہ کا پہلا قدم تھا، اپنی خطا کا اعتراف۔ آپ نے یقین کر لیا کہ یہ اسی بے صبری کی سزا ہے جو نینوا چھوڑتے وقت آپ سے ہوئی، اور پھر ان تینوں اندھیروں کو چیرتی ہوئی وہ عظیم پکار بلند ہوئی جو قیامت تک ہر غم زدہ اور پریشان شخص کے لیے نسخہ کیمیا بن گئی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا، پھر ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح غم سے بچا لیا کرتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق اگر یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ پڑھتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی درد بری آواز سنی، مچھلی کو حکم دیا، اور 40 دن بعد مچھلی نے آپ کو ساحل پر ایک چٹیل میدان میں اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ کے کیمیائی اثرات سے آپ کا جسم ایک کمزور پرندے کے بچے کی مانند ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بحالی کے لیے فوراً وہیں ایک بیلدار درخت اگا دیا جس کے سائے اور پتوں سے آپ کو شفا ملی، اور ایک جنگلی بکری آپ کو دودھ پلانے لگی۔ جب آپ صحت یاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ نینوا جانے کا حکم دیا، جہاں آپ نے دیکھا کہ آپ کی پوری قوم توبہ کر چکی تھی اور آپ کی منتظر تھی۔ آپ نے اپنی باقی زندگی وہیں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائی۔ یہ واقعہ ہمیں 3 عظیم اور لافانی سبق دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، چاہے آپ دنیا کی بدترین مشکل میں کیوں نہ ہو۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور دعا کریں۔ یونس کی دعا ہر غمگین کی نجات ہے۔ جلد بازی اور غصہ مشکلات لاتے ہیں۔ دین کا کام ہو یا دنیا کا، غصے اور بے صبری سے کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ ہمیشہ اللہ کی مرضی اور حکم کا انتظار کریں۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو بدلنا نہیں۔ نتائج کی فکر کیے بغیر اپنا فرض ادا کریں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ہے تو آج ہی حضرت یونس علیہ السلام کی اس تسبیح کو اپنا ورد بنا لیں، یہ ہے اللہ کا وعدہ۔ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ایسے مزید معلوماتی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔